بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج دوسری تراویح ہے جو پارے پڑھے گئے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، بلکہ زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ تمام شعبے کے اندر اسلام جو ہے وہ ہمیں رہبری اور رہنمائی عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آج کے جو پارے ہیں اس کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ہمیں قرآن بتا رہا ہے۔ گھر میں کیسے داخل ہوں گے، طلاق کے کیا مسائل ہیں، عتاق کے کیا مسائل ہیں، بچوں کے دودھ کے کیا مسائل ہیں، یعنی بتانا یہ ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے اور زندگی کے ایک ایک لمحے کے اندر تمہاری رہبری رہنمائی کرتا ہے۔ اس کے اندر قصاص کا ذکر ہے سب سے پہلے تو، کہ قصاص کے اندر تمہارے لیے حیات ہے، یعنی اگر ایک آدمی مر جائے اس کو قتل کر دیا جائے تو اس کے بدلے میں قاتل کو سزا ہو گیا، اس کو قتل کیا جائے۔ اب بظاہر تو اس کو مار رہے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے اس میں تمہاری زندگی ہے اس کے اندر، اس لیے کہ اس کو مارنے کے بعد پھر جھگڑے ختم ہو جائیں گے، لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، امن و سکون ہو جائے گا، قتل و غارت گری کے مادار ختم ہو جائے گا، زندگی معاشرے کے اندر پیدا ہو۔ اور اگر آپ نے اس کو نہیں مارا اور اس کو سزا نہیں دی قاتل کو، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کے جو ساتھی ہیں وہ جناب آئیں گے مارنے کے لیے، پھر اس کے بدلے میں اس کے ساتھی ماریں گے، نتیجہ یہی نکلے گا وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے مارنے کا، اور کیا نام ہے برس تک وہ سلسلے چلتے رہتے ہیں، جیسے اوس اور خضر کے سلسلے چل رہے تھے، کئی سینکڑوں لوگ جناب قبیلوں کے مر جاتے ہیں اور حل کوئی نہیں نکلتا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے قصاص کے اندر حیات ہے، اسلام کا نظام نافذ کرو، اگر کوئی قتل کرے تو اس کو پکڑ کے فوراً اسلامی حکومت جو ہے وہ اس کو سزا دے اور اس کو قتل کرے، تو جو مقتولین کے برساں ہیں ان کے دلوں میں ٹھنڈک ہو جائے گی، پھر وہ قتل نہیں کریں گے، پھر وہ سلسلہ نہیں بڑھے گا آگے قتل و قتال کا، اور ملک میں شہر کے اندر معاشرے کے اندر ایک امن و سکون پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قصاص کے اندر تمہاری زندگی۔ پھر رحمت کا پہلو بھی رکھا ہے اس کے اندر، کہ اگر دیت کوئی دینا چاہے اور کوئی تیار ہو اس کے ورثاء کے اندر کہ نہیں پیسے لے لو اور کیا نام ہم معاف کر دیتے ہیں، اس کی بھی سہولت پہنچتی، اور اگر معاف نہ کریں تو پھر ہر حال ان کو سزا۔ دونوں پہلو اسلام نے رکھے اس کے اندر۔ روزے کا ذکر آنا ہے کہ ہم نے روزے فرض کیے تمہارے لیے، اور کیوں فرض کیے ہیں اس کی وجہ بتا دی گئی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو، پرہیزگاری حاصل ہو۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو روزے کی برکت سے دینی دنیا میں اس کو فوائد حاصل ہوتے ہیں اور تقوی حاصل ہوتا ہے، پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے، اس کو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ دیکھیے نا، اب گھر کے اندر کوئی دیکھ نہیں رہا ہو، کمرے کے اندر کوئی نہیں دیکھ رہا ہو، وہ چاہے تو گرمی کے اندر پانی پی سکتا ہے، لیکن پانی نہیں پیتا، کھانا نہیں کھاتا افطار تک، کیوں؟ اس کو اللہ کا ڈر ہے کہ اللہ دیکھ رہا۔ بس یہ تاثر جو یہ تصور انسان کے دل میں روزے کے ذریعے پیدا کی جا سکتا ہے، کہ جب تم نے کھانا چھوڑ دیا اللہ کے حکم سے، اور تنہائی کے اندر جب کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، وہاں بھی تو اللہ کے خوف سے کھانا نہیں کھا رہا، تو پھر اللہ کے خوف سے دوسرے گناہ بھی چھوڑ دے، بھلے سے تو جلوت میں کرتا ہو یا خلوت میں کرتا ہو، دیکھ رہا ہے رب تجھے ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، لہذا اس کے خوف سے برائیاں بھی چھوڑ دے، گناہ بھی چھوڑ دے۔ یہ فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ تقوی پیدا کرتا ہے، اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے دل کے اندر۔ رمضان کی راتوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ رمضان کے اندر کیا نام ہے روزے کے اندر تو انسان نہ کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ اپنی بیوی کے وہاں جا سکتا ہے۔ ہاں، رمضان کے راتوں میں جب روزہ افطار کر لے تو اپنی بیوی کے وہاں وہ جا سکتا ہے، البتہ اگر اعتکاف کر لیا، ابھی اعتکاف آنے والا ہے، تو اعتکاف کے اندر پھر اجازت نہیں ہو کہ انسان اپنی بیوی کے پاس جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ گھروں کے اندر، سبحان اللہ کیا شان ہے، فرمایا گھروں کے اندر پھلانگ کے نہ جاؤ دیواروں پر، بلکہ دروازے پہ کھٹکھٹا کے پھر جاؤ، دستک دو، اگر اندر سے دروازہ کھل جائے تو چلے جاؤ، 3 دفعہ دروازہ کھٹکھٹاؤ، اگر نہیں کوئی آتا تو پھر چلے جاؤ۔ لیکن یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ جناب چھتوں پہ سے پھلانگ رہے ہیں یا دیواروں پہ سے پھلانگ رہے ہیں۔ اب آج یہ جو ہمارے پولیس والے اور یہ جو ہمارے کیا نام ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جس کے چاہتی گھر میں گھس جاتی، جس کی چاہ جناب عزتوں کو پامال کر دیا، 4 دیواری کی عزت کے رسمتیں روزانہ پامال ہوتی ہے، اسلام کے خلاف یہ بھی۔ آپ کو کسی کو پکڑنا ہے، کچھ بھی کرنا ہے، اس کو بلا لیں، جب وہ باہر آئے تو آپ پکڑیں، آپ کو حق نہیں ہے کہ آپ اوپر سے چھلانگے لگائیں اور دیواریں پھلانگ کر رات کو جائیں، منع کیا اسلام۔ دروازہ کھولیں، دروازہ کھول کے جائیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ باطل طریقے سے مال کو نہ کھاؤ،
کتنا جامع لفظ ہے، یعنی برے طریقے سے، باطل طریقے سے، حق طریقے سے کھاؤ. باطل طریقے میں کیا آ جائے گا؟ چوری ہے، چوری کر کے کسی کا مال چھینے، یہ باطل طریقہ ہے. ڈاکہ مار کے جناب پورا لوٹ لیا جناب بینک، اب کھا رہے ہیں جناب وہ پیسہ، تو یہ کیا نام ہے؟ باطل طریقہ ہے. یا کرپشن کا پیسہ ہے، قوم کا پیسہ ہے، اس کو آج جناب اڑا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اس کو جناب کوئی پرواہ نہیں، یہ بھی باطل طریقہ ہے. یہ رشوت کا پیسہ ہے، رشوت دے کے کھا، یہ سب باطل طریقہ. ایک جامع لفظ قرآن نے بتایا کہ باطل طریقے سے مال حاصل کر کے نہ کھاؤ، یہ قیامت کے دن تمہارے عذاب بنتا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ مسلمانوں پر جہاد فرض ہے، جہاد کریں. وہ اگر جہاد ہم نے کیوں رکھا ہے؟ مظلوموں کی مدد کے لیے رکھا. دیکھیں نا کتنا ظلم ہو رہا ہے غزہ کے اندر اور کشمیر کے اندر، کس طرح ظلم ڈھا رہا ہے ہندوستان، اور غزہ کے اندر اسرائیل کے اندر ظلم ڈھا رہا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جہاد ہم نے اس لیے رکھا ہے، ان مظلوموں کی مدد کرو، اس سے تم مضبوط ہو گے، تمہیں اللہ عزت دے گا. تم اب مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں پوری دنیا میں، اس لیے جہاد نہیں کر رہے، ڈر کے بیٹھے ہوئے جناب امریکہ سے اسرائیل. حالانکہ اللہ فرماتا ہے اگر تم تھوڑے بھی ہو تو پرواہ نہیں کرو، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے اور دین کو بلند کرنے کی نیت سے آؤ، پھر دیکھو غیب سے اللہ کیسے تمہاری مدد کر. اور یہ جنگ بدر میں کیا ہوا تھا، غزوہ خندق میں کیسے اللہ نے مدد کی تھی، وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، یہ تو پرسوں کی بات ہے. ہندوستان نے حملہ کیا تھا اور اللہ نے کیسی ہم نے فتح عطا فرمائی. تو انسان جب حق کے لیے لڑتا ہے اور باطل کے اور کفر کے مقابلے میں آتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے ہم تمہاری مدد کریں. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رافیل کو کوئی گرا سکتا ہے، تو اس کو بڑا فخر تھا کہ میرے پاس رافیل ہے. ہندوستان آج جناب دنیا کے اندر بھت اڑ گئی کہ رافیل بھی اس کی مدد نہیں کر سکے اور رافیل بھی اس کو نہیں بچا سکے. اس کے بعد حج کے احرامات دیے جا رہے ہیں کہ حج جو ہے وہ مخصوص دنوں کے اندر، مخصوص مہینے میں ہم نے رکھا ہے. یہ نہیں کہ آپ اب جا کے محرم میں حج کرنا شروع کر دیں، اس کے لیے حج کا مقرر ہے، ذیلحج کا مہینہ مقرر ہے، اس کے لیے مخصوص دن مقرر ہے. ان دنوں کے اندر مقرر ہے کہ کب عرفات میں جائیں گے، کب مزدلفہ میں جائیں گے، کب مینا میں جائیں گے. تو ان دنوں کے اندر آپ جائیں اور حج کرنے جا کر. اس کے بعد جب پہلے بھی جاہلیت کے دور کے اندر بھی مشرکین نے حج کیا، اپنے طریقے سے وہ حج کیا کرتے تھے، اور ان کا طریقہ یہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ جمع نہیں ہوتے تھے. وہ کہتے نہیں ہم تو رؤسائے قریش ہیں، ہم غریبوں کے ساتھ کیا جمع ہوں گے، عرفات میں نہیں جاتے لوگ. اللہ نے فرمایا نہیں، غریب ہو امیر ہو سب ایک ساتھ ایک لباس کے اندر ایک ہی زبان پہ کلمہ ہو، یعنی مساوات کا سبق دیا جا رہا ہے. فرمایا عرفات کے اندر سب جمع ہو، مینا میں سب جمع ہو اور ایک ساتھ نکلے مزدلفہ سے عرفات. یہ ایک مساوات کا اسلام جو ہے وہ سبق دے رہا ہے. اللہ کا ذکر کرتے ہوئے نکلے. وہ جب نکلتے تھے تو کہنا اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے نکلتے، مان لیجیے اللہ کا حج کر رہے ہو تو اللہ کی عبادت کر رہے ہو، اللہ کا ذکر کرو، اپنے ماں باپ کا ذکر نہیں کرو. اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے، اور فرمائے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں اس بات کی کوئی اہمیت نہیں کہ تم نے خرچ کیا کیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اندر سب سے زیادہ اہمیت نیت کی ہے کہ کس نیت سے تم نے خرچ کیا اور کہاں خرچ کیا تھا. کہ یہ نیک لوگوں کیا نام ہے، غریب ہیں، مسکین ہیں، بیوہ ہیں، یتیم ہیں، کوئی مدرسہ ہے چل رہا ہے، کوئی جناب اس کی مدد کرنے والا نہیں ہے، کوئی دینی کام ہے رکے پڑے ہوئے ہیں. پھر نیت بھی ہے، نیت اگر یہ تمہاری لوگ کہیں گے واہ واہ صاحب بڑے سیٹ آدمی بڑی مدد کرتے ہیں اور بہت سے غریبوں کی مدد کرتے ہیں، سارا ثواب بیکار چلا جاتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ نیت خرچ کرنے کے اندر صحیح رکھا کرو، پھر تمہیں ثواب ملے گا. پھر فرمایا کہ دین کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہ اس لیے فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ پہلے یہودی تھے، اور اس کے بعد پھر وہ اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، اور بلکہ یہودیوں تو بہت بڑے عالم شمار ہوتے تھے وہ، اور توریت زبور انجیل کے بڑے ماہر تھے وہ. لیکن انہوں نے اس توریت کے اندر اور انجیل کے اندر پڑھا کہ حضور کی تعریف آئی ہے، حضور کی پیشین گوئیاں آئی ہیں، تو انہوں نے حضور کو دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان. اب چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے اندر اونٹ نہیں کھایا جاتا، تو وہ جب مسلمان ہوئے تو اونٹ کے گوشت سے پرہیز کرتے تھے. تو اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی ادخلوا فی السلم کافہ. جب مسلمان ہو گئے ہو تو اسلام کے تمام طریقوں کو اختیار کرو. اب یہ نہیں کہ صاحب مسلمان تو ہو گیا ہوں، میں کچھ طریقہ حضرت موسیٰ کے لے لوں گا، کچھ حضرت عیسیٰ کے طور کا لے لوں گا،
نہیں، ایسا نہیں ہے. جب اسلام میں آ گئے تو اسلام کے تمام طریقوں کو اختیار کرو. اسلام کے اندر چونکہ اونٹ کا گوشت حلال ہے، اونٹ کا گوشت بھی، گائے کا گوشت حلال ہے، گائے کا گوشت بھی، بکری اور بکرا حلال ہے، دوسرا گوشت بھی. اب یہ نہیں کہ وہ کوئی ہندو ہو وہ کہہ نہیں صاحب میں تو کیا نام ہے سبزی کھانے والا ہوں، میں تو ویجیٹیرین ہوں، میں تو نہیں کھاؤں گا. کیوں نہیں کھاؤں گے بھائی؟ جب مسلمان ہو گیا ڈٹ کے کھاؤ گے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب انسان اسلام قبول کر لے تو اسلام کے تمام احکامات پر عمل کرے، یہ بتایا جا رہا ہے اس کے. اس کے بعد پھر حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ نکاح کریں تو مسلمان عورتوں سے نکاح کریں. مشرک عورتوں کو مت لائیں اپنے گھر کے اندر، ورنہ سب گھر والوں کو اولاد جو پیدا ہوگی سب مشرک بنا دیں گے. مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں، مسلمان عورتوں سے نکاح کریں. ہاں اگر کوئی کتابی عورت ہے تو اس سے نکاح کیا جا سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ وہ اپنے صحیح عقیدوں پر قائم ہو اور کیا نام ہے حضرت عیسیٰ کو ماننے والی ہو اور صحیح عقیدوں پر قائم ہو، شرک کرنے والی نہ ہو، اس سے بھی نکاح ہو سکتا ہے. اس کے بعد منع کیا گیا ہے شراب سے اور جوئے سے، اور فرمایا گیا کہ یہ ام الخبائث ہے، یہ تمام جتنی بھی برائیاں ان کی جڑ ہے، یہ اس سے پرہیز کرو. آپ دیکھ لیں لوگ ان کو شراب پلا کے ان کو مدوش کرتے ہیں، مدوش کرنے کے بعد پھر ان سے برے کام لیتے ہیں، سارے جو چاہے ان سے کام لے. تو جیسا قرآن نے پہلے سے بتا دیا کہ کیا نام ہے پرہیز کرو اور کیا نام ہے شراب جو ہے اس کو اختیار نہ کرو. جس طرح جو اسی لیے تمام لڑائی جھگڑے سب اس سے قتل و غارت گئی تک بات پہنچتی ہے. تو فرمایا نہیں، اس سے دونوں سے فرق کرو، ام الخبائث ہے، تمام بیماریوں کے تمام برائیوں کی جڑ ہے یہ دونوں. پھر فرمائے کہ عورتوں کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں. تو اس کے اندر ایک یہ بھی مسئلہ بیان کیا گیا کہ ایام مخصوصہ جو عورتوں کے اس کے اندر ان کے پاس نہ جاؤ، یعنی صحبت نہ کرو. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا منع کر دیں. پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مذہب میں اور حضرت موسیٰ کے مذہب میں یہودیوں کے اندر عیسائیوں کے اندر افراط تفرید تھی. یعنی یہودیوں کے اندر یہ تھا کہ عورت کے جب مخصوص دن ہوتے تھے تو اس کے پاس بیٹھتے ہیں تو اس کو الگ بھا دیتے بھائی اس کو کمرے میں الگ رکھو، اس کے پاس آنا بھی نہیں اور اس کو ہمارے پاس لانا بھی نہیں، بالکل الگ تھلگ رہے. بالکل یہ تو یہودیوں کا مذہب. اور نصارہ کا مذہب کیا تھا؟ وہ کہتے نہیں ملاؤ حتیٰ کہ ان کے ساتھ رات بھی بسر کرنا صحیح ہے. بالکل اسلام اعتدال کا مذہب ہے. اسلام کہتا ہے کہ نہیں یہ گندگی ہے، تو ایسی گندگی کے اندر آپ ان کے پاس رات کو کیا نام ان سے صحبت نہ کریں. ہاں اٹھنا بیٹھنے کی ممانعت نہیں ہے، اٹھیں بیٹھیں کھائیں پیئیں ساتھ رہیں، یہ منع نہیں. یعنی اعتدال ہے ہمارے دین کے ہمارے اسلام میں. اس کے بعد فرمائے کہ جب مصیبتیں آئیں تو مصیبتوں پر صبر کیا کرو. صبر کے درجے بلند ہوتے ہیں. پتہ نہیں کتنی حکمتیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی کی آزمائش کرتا ہے تو اس کے اندر بہت سی حکمتیں ہوتی ہیں. نہ معلوم کتنی آفتیں آنے والی ہیں، ان سے بچانا مقصود ہوتا ہے، یا کیا نام اسے گناہوں کو معاف کرانا مقصود ہوتا ہے، یا قبر کی اس کی مشکلیں آسان کرنا مقصود ہوتا ہے. وہ حکمتیں وہی جانتا ہے. لہٰذا جب بھی کوئی مصیبت آئے پریشانی آئے تو واویلا مت کیا کرو، صبر کیا کرو. اس صبر سے دنیا کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی، قبر کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی، حشر کی مشکلیں بھی آسان ہوں گی. اس کے بعد طلاق کا مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ طلاق جو ہے وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن حلال چیزوں میں سب سے مقبول چیز جو اللہ کو ناپسند ہے. طلاق کو بنا وجہ استعمال نہ کیا کرو، یہ اللہ نے ضرورت کے وقت دیا ہے. اب آپ کو اگر بندوق آ گئی آپ کے پاس تو آپ یہ نہیں چاہتے ہر ایک کو ماروں گے. جناب گھر میں بھی سب کو مار دیا، دوستوں کو مارنا چاہیے. بھائی یہ تو استعمال کے لیے دی تھی کہ وقت کی ضرورت کوئی دشمن تمہارے پاس آ جائے، کوئی راستے کے اندر کوئی جناب شیر مل جائے، کوئی جناب جانور مل جائے تو مجھے حملہ کرے، اس کو مار دو. یہ تھوڑی کہ آپ نے اس کو غلط استعمال کرنا چاہیے. یہی حال طلاق کا ہے کہ طلاق کو کہا ہے کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. طلاق یہ تو بالکل ضرورت کے وقت استعمال کریں، جب بالکل کوششیں ساری ختم ہو جائیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان لڑائیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ صلح کا کوئی امکان نہیں ہے، کوشش کر کے تھک گئے لوگ، اس کے بعد پھر طلاق. اب طلاق کے بھی طریقہ اسلام اور قرآن بیان کر رہا ہے. سب کو پہلا طریقہ یہ کہ ایک طلاق، اس کے بعد پھر انتظار کرو کہ وہ صحیح ہوتی ہے نہیں ہوتی، عورت اپنا کیا نام ہے عادات درست کرتی ہے نہیں کرتی ہے، دونوں کے درمیان جو لڑائی ہے وہ ختم ہوتی ہے نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے دور رہنے سے کیا نام ہے پھر محبت جاگ جائے، تو اس میں فائدہ یہ ہوگا کہ ایک طلاق کے بعد پھر رجوع کر سکتا ہے بغیر نکاح اپنے پاس رکھ سکتا ہے. پھر کیا نام ہے کوئی کھٹپٹ ہوئی تو ایک اور طلاق دے دو. قرآن کہتا ہے 2 طلاق کے بعد بھی آپ رجوع کر سکتے ہیں اپنی بیوی کے ساتھ بغیر نکاح کیے، تو اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں. ہاں جب 2 طلاق کے بعد بھی دیکھ لے آدمی کہ نہیں اب نہیں بن رہی ہے، کوئی صورت نہیں ہے،
صلح کی اور کوئی صورت نہیں ہے اصلاح کی، تو پھر کیا نام ہے تین طلاق۔ تین طلاقوں کے بعد قرآن کہتا ہے کہ اب آپ اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے بیوی کو۔ اب اس کے بعد وہ اگر کسی اور کی شادی کرتی ہے، اس کے بعد پھر وہ وہاں سے طلاق لیتی ہے، پھر اس کے بعد عدت گزارتی ہے، پھر اپنے پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، ورنہ حلالے کے بغیر نہیں کر سکتی۔ لیکن حلالہ بھی یہ کوئی بعض لوگوں نے تو اس کو کاروبار بنا لیا، بعض لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بعض ہمارے مولوی بھی ہیں، یہاں بھی بہت سے لوگ مشہور ہیں حلالے کے بارے کے اندر۔ تو حلالے کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی کاروبار کر لے آدمی کہ صاحب حلالہ یہ کریں گے اور کیا نام ہے اور پھر حلال کر دیں گے اس بیوی کو دوسرے کی، نہیں، وہ شادی کرے، اپنی مرضی سے شادی کرے، شادی کرنے کے بعد اس کی مرضی ہے وہ شوہر کے ساتھ رہے یا طلاق لے لے، اس کے بعد پھر آنا چاہے تو آئے، ورنہ دوسرے شوہر کے ساتھ۔ اس کو کاروبار نہ بنائے، اس کو منع ہے، بلکہ حضور نے فرمایا ایسے شخص پر لعنت ہے کہ جو یہ کاروبار کرتا ہے اور اس قسم کی باتیں کرتا ہے، لعنت فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا یہ کہ اگر مہر کے وہ واپسی کا مطالبہ، مہر کی اجازت نہیں کہ وہ کیا نام ہے واپس دے، لیکن صاحب میں تو مہر نہیں دوں، جو مہر طے ہوا ہے وہ مہر دینا پڑے گا۔ ہاں طلاق دے دی تو طلاق دینے کے بعد مہر دے اس کا پورا مہر۔ ہاں البتہ کا خلا کیا، خلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں رضامندی سے طے کر لیں کہ بھائی میں مہر چھوڑتی ہوں اور مہر کے بدلے میں مجھے طلاق دے، پھر لے لے، بھلے سے وہ مہر نہ دے اپنا، لیکن اگر خلا نہیں ہے تو پھر تو طلاق کے بعد اس کو ہر حال کے اندر وہ مہر جو طے ہے وہ دینا پڑے گا، یہ قرآن کا حکم ہے۔ اس کے بعد پھر فرمائے کہ عدت کا بیان آ رہا ہے کہ عورت کو جب طلاق ہو جائے تو طلاق کے بعد اس کو 3 حیض عدت گزارنی، یعنی 3 مہینے اس کو عدت گزارنی ہے، یہ اس کی عدت ہے۔ 3 مہینے کے بعد پھر وہ کیا نام ہے اس کی عدت ہوئی ہوگی، پھر وہ کہیں اور نکاح کر سکتی۔ عدت کے دوران نہ کسی سے نکاح کر سکتی، بلکہ پیغام بھی نہیں بھیجنا منع ہے۔ یہ تو اس عورت کا حکم ہے جس کو حیض آتا ہو، لیکن اگر ہاں یہ کیا نام ہے اس کے پیٹ میں حمل ہے تو حمل کی جو عدت ہے وہ وضع حمل ہے، یعنی اگر پیٹ میں بچہ ہے تو جب پیدا ہو جائے گا بچہ اس وقت عدت ختم ہوگی، بھلے سے کیا نام ہے 9 مہینے لگ جائیں اس کو، 9 مہینے کے بعد اس کی عدت ختم ہوگی۔ لیکن جس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہے اس کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے۔ اس کے بعد قرآن پاک حکم بیان فرما رہا ہے کہ بچے جو پیدا ہو جائیں ان کے حقوق بیان کی جا رہے ہیں کہ بچوں کے حقوق یہ کہ 2 برس تک ان کو دودھ پلاؤ۔ دیکھیے نا قرآن کا کیا آج سائنس تحقیق کر کے بتا رہی ہے کہ ماں کے دودھ میں بڑا فائدہ ہے، بڑی طاقت ہے، ماں کو بھی فائدہ ہوتا ہے، بچوں کو فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے اپنے دودھ بیچنے کے لیے مشہور کر دیا تھا، نہیں بچوں کو پلاؤ اور اس کے اندر بڑے فائدے ہیں اور بڑے وٹامن اس کے اندر، لیکن اسلام نے جو 1400 سال پہلے بات بتائی ہے آج سب اس پر آ رہے ہیں کہ نہیں، ماں کے دودھ کا تو کوئی مثال ہی نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے، کوئی نظیر ہی نہیں ہے۔ تو بچے کو ماں دودھ پلائے، دونوں کا فائدہ، ماں کا بھی فائدہ ہے، بچوں کو بھی فائدہ ہے۔ اور کب تک پلائیں گے؟ 2 سال یہ شریعت نے اس کی مقرر کی کہ 2 برس تک بچوں کو دودھ پلائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ تو جو عدت ہے کیا نام یہ طلاق کی عدت ہے، یعنی 3 مہینے طلاق دے دے تو 3 مہینے کی عدت ہے، اور کیا نام ہے جس کے پیٹ میں حمل ہے اس کی عدت وضع حمل ہے، یہ تو طلاق کی عدت ہے۔ مرنے کی عدت دوسری ہوتی ہے، یعنی اگر کسی کا شوہر مر جائے اور وہ نکاح کرنا چاہتی ہے کسی اور سے تو 3 مہینے نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے قرآن بتاتا ہے کہ اس کے لیے بیوہ کے لیے 4 مہینے اور 10 دن یہ عدت ہے کہ 4 مہینے 10 دن انتظار کرے گی، پھر وہ گزار کے پھر وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ یہ الگ الگ عزت قرآن بیان فرما رہا ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تمہاری جو معاشرے کی بقا ہے وہ جہاد کے اندر، قرآن بار بار جہاد کا حکم دیتا ہے۔ تمہاری زندگی اور تمہارے معاشرے کی بقا جو ہے وہ جہاد کے اندر مضمون ہے۔ جہاد کرو گے تو باقی رہو گے، جہاد کرو گے تو عزت ملے گی۔ کتنے ذلیل ہو گئے مسلمان، کبھی جناب وہ حملہ کر دیتا ہے، اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، کبھی لبنان میں چڑھ دوڑتا ہے، کبھی جناب وہ یمن کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے، کبھی جناب شام والے تو بڑے کہہ رہے تھے کہ نہیں ہمارا تو بڑا دوست ہے، بڑا محبت کرتے تھے، کیسی کمتے حملہ کر دیا جاتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جنگل میں درندوں کی طرح جس کو چاہ رہا مارا ہے، جس کے اوپر چاہ رہا حملہ کر رہا ہے، ذلیل ہو رہے ہیں مسلمان۔ کیوں؟ جہاد نہیں کر رہے۔ اگر سب مسلمان متحد جائیں کہ نہیں ہم جہاد کرتے تو ایسی کم کیسی ہو جائے؟ اللہ فرماتا ہے اس کے اندر یہ قرآن کے احکامات ہیں
کہ تمہاری جو عزت ہے وہ جہاد کے اندر، تمہاری بقا کا راز جو ہے وہ جہاد کے اندر، جہاد کو اختیار کرو، دیکھو اللہ کتنی عزت عطا فرماتا ہے، ورنہ ذلیل ہو کے رسوا ہو۔ فرمایا کہ موت سے مت ڈرو۔ اچھا جہاد کیوں چھوڑتے؟ موت سے ڈرتے۔ ارے صاحب اگر ہم نے جہاد شروع کر دیا تو اس کے وہاں بڑے ہیں، ایٹم بم مارے گا اور پورا پاکستان تباہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، موت سے کیا ڈرنا؟ اللہ فرماتا ہے کہ موت سے مت ڈرو، موت سے بھاگو گے، موت کا تو ایک وقت پکڑا ہے نا، موت اس وقت آئے گی، اور موت سے بھاگو گے تو جہاں جاؤ گے وہاں موت آئے گی۔ جہاں لکھی ہے موت ایٹم بم سے آئے گی، اور نہیں لکھی تو نہیں آئے گی موت، نہیں مارے گا ایٹم بم، ڈر کے بیٹھ جائے۔ ابھی تک کتنی دھمکیاں دی اس سے ایران کو، ابھی تک تو حملہ نہیں کیا اس نے، حالانکہ وہ تھا کل حملہ کر رہا ہے، پرسوں حملہ کر رہا ہے، کل کر رہا ہے، پرسوں کر رہا ہے، ڈٹ گیا ایران بھی، اور جناب وہ بھاگ گیا وہ امریکہ، ابھی تک تو حملہ نہیں کیا۔ تو کہنے کا یہ کہ ڈرنا نہیں چاہیے، موت سے نہیں ڈرنا۔ پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے، مثال دے کے سمجھاتا ہے، فرماتا ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام گزر رہے تھے، اور ایک بخت نصر نے بغداد کے اندر لوگوں کو مارا تھا، اور پوری لاشیں پڑی، سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لاشیں پڑی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب گزرے وہاں سے، تو انہوں نے دیکھا کتنی ساری لاشیں، یہ کیسے کتنے سارے لوگ جو قیامت میں زندہ ہوں گے اور ان کو اللہ اٹھائے، انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ان کے اوپر موت طاری کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام جو تھے وہ انتقال ہو گیا، ان کے ساتھ ایک کیا نام ہے وہ گدھا تھا، ان کے ساتھ کچھ کھانے کا سامان تھا، وہ ساتھ رکھا ہوا تھا، وہیں ان کا انتقال ہوا، اور تقریباً انتقال ہونے کے بعد وہ کئی سال جو تھے وہ اللہ کے پاس رہے، یعنی انتقال میں رہے، موت ان پر طاری رہی۔ اور جب وہ کئی سال کے بعد زندہ ہوئے تو پھر اللہ نے پوچھا بھائی تم کتنے دیر سوئے ہو؟ میں نے کہا میں تو ابھی سویا تھا، کوئی 8 گھنٹہ ہوئے سوئے مجھے۔ 8 گھنٹہ نہیں ہوا، تمہیں تو کئی 100 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے سوتے۔ تو دیکھو یہ نشانی ہے، ان کا جو گدھا تھا اس کی ہڈیاں وڈیاں سب ختم ہو گئی تھی بالکل، اور کیا نام ہے گوشت وہ سب ختم ہو گیا تھا، کھان وان سب ختم ہو گیا، صرف ہڈیاں نظر آ رہی۔ اور کمال یہ تھا کہ وہ جو شربت رکھا ہوا تھا ان کا وہ بالکل صحیح سالم تھا، یعنی اللہ نے اپنی قدرت دکھائی کہ شربت تو جلدی خراب ہوتا ہے، وہ خراب نہیں ہوا 100 سال تک، اور گدھا جو تھا وہ جناب بالکل ختم ہو گیا۔ پھر اللہ نے حکم دیا تو وہ سارے کے سارے زندہ ہو گئے، اور اللہ نے دکھایا دیکھو ہم اس طرح زندہ کرتے ہیں، اور آپ نے دکھایا کہ جس طرح یہاں ہم نے زندہ کیا اسی طرح قیامت کے دن سب کو زندہ کریں گے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے کیا نام ہے جالوت اور طالوت کا، ان یہ دو تھے اور انہوں نے کیا نام ہے آپس میں ان کی لڑائی تھی اور آپس میں جھگڑا تھا ان کا، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ طالوت کو فتح عطا فرمائے، اور طالوت کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا، اور کس طرح عطا فرمائے گا کہ تابوت سکینہ ان کے پاس آئے، اور فرشتے اٹھا کے لائے، تابوت تھا اس کو اٹھا کر ان کے پاس لائے، اور اس کے وسیلے سے انہوں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے فتح تھا، حالانکہ بہت تھوڑے لوگ، جالوت کے بعد بہت سارے لوگ۔ پھر یہ طریقہ بن گیا کہ جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ تابوت سکینہ رکھ کر اور اللہ سے دعا کرتے تھے، اس کے وسیلے سے اللہ وہ فتح عطا فرمائے گا۔ اور اس تابوت میں کیا تھا؟ اس تابوت کے اندر حضرت موسیٰ کے کوئی تبرکات تھے، کوئی نالین پاک تھی، کوئی عصا تھا، کوئی صحابہ مبارک تھا، کوئی حضرت ہارون کا کچھ تبرکات تھے اس کے اندر، مختلف انبیاء کے مختلف تبرکات تھے اس کے اندر۔ اب آپ بتائیے اس سے تبرکات کی عظمت ثابت ہوگی، یعنی یہ قرآن کا یہ واقعہ ہے جو قرآن بیان کر رہا ہے، یہ تابوت سکینہ کے ذریعے فتح آتے ہوتی تھی ان کو، ان تبرکات کے ذریعے۔ آج اگر ہم کسی تبرکات کو ہاتھ بھی لگا لیں، چوم بھی لیں تو جناب شرک کا فتویٰ جاتا ہے۔ وہاں جاتے ہیں نا کیا نام ہے حرمین شریف ہے، کسی کیا نام ہے کسی چیز کو ہاتھ لگا چومے وہ یہ کیا کہتے ہیں حرم ہو گیا۔ ارے بھائی ادب کرنا، احترام کرنا، تو یہ تو قرآن سکھا رہا ہے ہمیں، یہ تو اتنی ادب والی چیزیں ہیں کہ جس کو نسبت ہو جائے کسی اللہ کے پیارے سے وہ عظمت والی چیز ہو جاتی ہے، اس کے صدقے میں تو اللہ دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور وہاں چومنے نہیں دیتے، لیکن ہاتھ لگانا دیتے ہیں چوم لیتے، حالانکہ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ قرآن احادیث سے تو بے شمار موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ پاک حضور کے بال مبارک تھے، اور وہ کیا نام ہے لوگ کو دیا کرتی تھی، جب بھی کوئی بیمار آتا تھا اس کو پانی میں ڈال کے تو اللہ ان کو شفا عطا دیا کرتا تھا۔ حضور کا جبہ مبارک تھا، وہ ڈال کے دیتے تھے، شفا ہو جاتی تھی۔ یعنی احادیث بھری پڑی ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یا جو اللہ کے پیاروں کے تبرکات ہوتے ہیں ان کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ مشکلیں آسان فرماتا ہے۔ حضرت امام ربانی جو سلندیوں کے جو نقشبندیوں کے سردار گزرے، حضرت امام ربانی مجدد الفسانی اللہ تعالیٰ سرین شریف میں جن کا مزار شریف ہے، میں حاضر ہوا ہوں وہاں جب ہندوستان گیا تھا، وہ فرماتے ہیں نقشبندیوں کے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں میرے مزار کی اگر تھوڑی سی مٹی کسی کے قبر میں ڈال دی جائے تو اللہ اس کو ایسے اس کی بخشش فرماتا ہے۔ یہ تو ولیوں کی شان، تو نبیوں کی کیا شان ہے؟ اگر وہاں جا کے غار ہیرا کو ہم چوم لیں، غار ثور کو اگر ہم چوم لیں تو یہ کوئی حرام ہو جائے؟ اور ہم نہیں، امام مالک جیسا امام، وہ جب مدینہ شریف میں گزرتے تھے تو کیا نام ہے در و دیوار کو چوما کرتے تھے، لوگوں نے یہ در و دیوار کو چوم رہے، پتہ نہیں کس پر میرے مصطفیٰ کی نظر پڑی، صرف نظر پڑی ہے تو اس کو کہتے تھے کہ اس کو بھی نسبت حاصل ہوگی۔ یہ چیزیں ان سب کو حاصل ہوئی اس تابوت سکینہ سے۔ قرآن پڑھتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں یہ سب حرام ہے، سب ناجائز ہے، یہ تبرک کو مت چھوؤ، یہ سب شرک ہے، بدعت نہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس کے ذریعے فتح ہوتی ہے اور اللہ عزت عظمت عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد پھر ذکر آیا ہے، کیا نام ہے، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی مولا مجھے دکھا کہ کس طرح تو لوگ کے مرنے کے بعد کس طرح زندہ کرے گا، تو اللہ نے فرمایا اچھا 4 پرندے لے لو اور ان 4 پرندوں کو ان کو کیا نام ہے ذبح کر کے ان کا قیمہ بنا کے مکس کر دو، ایک کو ایک پہ رکھ دو، کیا نام ہے ایک چوٹی پر دوسری چوٹی پر کھینچو، 4 چوٹیوں پر پہاڑ کے رکھ دیے انہوں نے، اور پھر حضرت ابراہیم کا بلاؤ ایک ایک کا نام ہے، ان کا مور آجا، مور تھا کوئی کبوتر تھا 4 تھے، تو انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ جو مختلف جگہ پر ان کے پر تھے یا ان کے گوشت تھے وہ سب آپس میں ملے اور ملنے کے بعد مور بن گیا اور اللہ نے اس میں جان ڈال دی۔ انہوں نے کہا اچھا کبوتر آ جا، ادھر سے ادھر سے جو اس کے اجزاء تھے وہ سب آپس میں ملے، اس میں اللہ نے جان ڈال دی، کبوتر بن گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اس طرح ہم کیا نام ہے حشر کے میدان میں سب کو زندہ کریں۔ ہم لوگ کہتے ہیں نا کہ صاحب ایک ایک قبر کے اندر 10 آدمی دفن ہے، اب یہاں جو ہمارے قبرستان ہے اس کے اندر پتہ نہیں کتنے لوگوں نے یہ جو قبرستان کے اندر لوگ دفن کرنے والے وہ ایک قبر کے اندر 10 آدمی انہوں نے دفن کر رکھے، تو وہ سب اٹھیں گے، سب کی مٹی وٹی ملی ہوئی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ کو قدرت حاصل ہے۔ اور حضرت ابراہیم کو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا، ان کی آنکھوں سے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ مکس چیزیں ہو گئی تھیں، وہ الگ الگ ہو گئی، اور پھر اللہ نے ان کو جسم عطا کیا، روح عطا کر دیا۔ اس کے بعد ترغیب دلائی گئی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ دیکھو اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، مال میں برکت ہوتی ہے، تمہاری نیکیوں میں برکت ہوئی، گناہ معاف ہوں گے۔ اور پھر قرآن میں ایک مثال دے کر اللہ سمجھاتا ہے، جیسے کوئی شخص ایک دانہ ڈالے زمین کے اندر، کھیت کے اندر، اب اس دانے سے جب وہ کیا نام ہے گندم اگے گی تو گندم کے 7 بالیں نکلیں گی، 7 بالیں نکلیں گی، اور ہر بال کے اندر 100 دانے ہوں گے، ہر بال میں 100 دانے ہوں گے۔ دانہ ایک ڈالنا تھا، اس کے بدلے تمہیں 700 دانے مل گئے۔ یہی حال ہوگا کہ اگر تم 1 روپیہ دو گے تو اللہ تمہارا 700 تمہیں عطا فرمائے گا اس کے بدلے، اور پھر نیکیاں علیحدہ ہوں گی، یعنی 700 نیکیاں بھی ملیں گی، پیسے بھی ملیں گے۔ جن کے مال میں برکت نہیں ہے وہ یہ نہیں سمجھیں کہ ہم کیسے اللہ کی راہ میں نکالیں، ہم آپس کو دینے کو نہیں، جتنا بھی ہے تھوڑا بھی ہے اللہ کی راہ میں نکالیں، پھر دیکھو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کتنے تمہیں عطا فرماتا ہے، روزی میں رزق میں برکت بھی ہوتی، اور پھر نیکیوں میں جو اضافہ ہوگا وہ اپنی جگہ، گناہ معاف ہوں گے وہ اپنی جگہ۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو لیکن پیسے اگر کسی کو دو سکتا، یہ بھی فرمایا کہ احسان مت جتا ورنہ ضائع جائے گا۔ اس کی پھر مثال دے کے سمجھایا کہ کسی چٹان کے اوپر تم نے کیا نام مٹی وٹی رکھی کہ اس میں میں اگاؤں گا، اور کیا نام ہے اس کے اندر بالیں اگیں گی اور کیا نام گندم اگی، پتہ چلا بارش ہوئی اور سارا بہ گیا، مٹی ساری بہ گئی۔ تو یہی تمہارا حال ہوگا کہ تم سب جمع کر رہے ہو کہ کیا نام ہے قیامت کے دن میرے کام آئے گا، لیکن احسان جزا کے وہ سب ختم ہو جائے گا، برباد چلا جائے گا، تمہارا بہ جائے گا جو تم نے احسان کیا۔ لہٰذا کسی کو دینے کے بعد کبھی احسان مت جتانا ورنہ ضائع ہو جائے گا تمہارا دیا۔ یہ بتائیں، سود کو بتایا جا رہا ہے کہ سود کو ہم نے حرام کر دیا ہے، اور سود کا لین دین کرنے والے کو مثال دے کے اللہ سمجھا رہا ہے کہ اس کی حالت جو ہوتی ہے وہ اس جیسی ہوتی ہے جیسے کوئی کسی پر شیطان جن چڑھ جاتا ہے۔ کوئی شاید لوگ آتے ہیں میرے پاس اکثر کسان جس کے اوپر جن چڑھ جاتا ہے، وہ پاگل ہو جاتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے یہ جن جو لوگ
کیا نام ہے سود لیتے ہیں، سود کا کاروبار کرتے ہیں، وہ سب سمجھو پاگل ہیں، باول ہیں، وہ پاگل ہو جاتے ہیں، وہ کیا نام ہے مال کی محبت کے اندر، اسی طرح جس پر کسی طرح جن چڑھتا ہے اس طرح، لیکن وہ کام نہیں آئے گا ان کی یہ پیسہ۔ پھر فرمائے دیکھو الٹا معاملہ ہے صدقے کے اندر، صدقے کے اندر آدمی دیتا ہے، مال نکل رہا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، تمہارا صدقہ بڑھ جائے گا، بھلے سے کم ہو رہے پیسے لیکن اللہ کی قدرت آتی ہے، اللہ تمہارے صدقے کی برکت سے تمہارے مال میں اضافہ کر دے۔ اور ربا کے اندر، سود کے اندر مال آ رہا ہے لیکن وہ کم ہو جائے گا تمہارا۔ دیکھتے ہیں آپ جو لوگ سود کا کاروبار کرتے ہیں آخر میں تباہی ہو جائے، بربادی ہو جائے، پتہ نہیں کتنی فیکٹریاں میں نے دیکھی تباہ برباد ہوئی۔ ہمارے حاجی صاحب تھے، حاجی صاحب حاجی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے یہ آزاد میدان کی مسجد بنائی اور رکن الاسلام سارا بنایا، بڑے نیک متقی آدمی، کبھی سود نہیں لیتے، بڑی ان کی کاروبار کامیاب رہے حیدرآباد کے اندر جب تک وہ زندہ رہے۔ پھر بچوں نے سود لینا شروع کر دیا، اب سود کی دیکھیے وہ تو بڑے خوش ہوتے تھے، سود آ رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، پیسے آ رہے ہیں، پیسے آ نہیں رہے تھے، اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ، وہ تو کم ہو رہے ہیں تمہارے پیسے، ربا جب لوگے تو کم ہوں گے، نتیجہ نکلا جتنی بڑی بڑی جائیدادیں بھائی سب بک گئی۔ ابھی حاجی کی مارکیٹ تو مشہور ہے، جس کے اندر دکانیں ہمارے دوستوں کے ساتھ ساری بک گئی، سنٹ رینڈی تھی وہ بک گئی، ایک اور میل تھی وہ بک گئی، حالانکہ سب سے بڑا کارخانہ تھا۔ تو اللہ کا قول سچا ہے، اگر آپ سود کا کاروبار کریں گے، سود کا لین دین کریں گے تو آپ کے مال میں سے برکت اٹھ جائے گی، ختم ہو جائے گا مال، اور آپ تجارت کریں، یہ کہنا ہے سب کا کسی کو دیں، بظاہر آپ مال نکالیں گے لیکن اللہ مال میں اضافہ کر دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ چلیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ اے رب کائنات رمضان کی برکتوں سے ہمیں مال مال فرما دے، رمضان میں جو ہم یہ عبادتیں کر رہے ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، اس کا ہمیں بہترین ثواب عطا فرما، اور ہمیں صحیح معنوں میں روزے رکھنے کی، صحیح معنوں میں ہمیں تراویحاں ادا کرنے کی، قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اور جو کچھ کر رہے ہیں عبادتیں اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ اے رب کائنات اپنے محبوب کے صدقے میں اور اس رمضان کے صدقے میں ہماری دین اور دنیا کی حاجتیں پوری کر دے، دین دنیا کی ہماری مشکلیں آسان فرما دے، دین دنیا کی ہماری حاجتیں پوری فرما دے، اور پاکستان کو استحکام عطا فرما، اور اس کو اسلام کا قلعہ بنا دے، اور یہاں کے حکمرانوں کو بھی عقل سلیم عطا فرما، اور پاکستان میں اسلام کے خلاف نہیں بلکہ اسلام کے مطابق احکام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ولی رشی وزیر فرشی محمد والی وصحبہ اجمعین۔